جو سانحہ اسلام آباد ہوا ہے اس کے اوپر بہت پینک صورتحال ہے، اور خاص کر میں تو بہت زیادہ اس کی وجہ سے پینک ہوا ہوں، اور میں رات سے ہی ایک چیز سوچ رہا ہوں اور میں ویڈیو نہیں کر پا رہا۔ بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی جو آپ کو لمحہ بہ لمحہ رپورٹ کر رہے ہیں، شاید دل نہیں کیا اس ساری صورتحال کے اوپر کہ جناب میں ویڈیو بناؤں اور جناب بڑی ویورشپ لوں اور یہ ساری چیزیں۔ اور میں سوچتا رہا کہ پاکستان کے اندر اتنی لاشیں گرنے کے بعد اور ان لاشوں کا مذاق بنائے جانے کے باوجود جو ہے وہ حالات پاکستان کے اندر معمول کے اوپر ہیں، تو پاکستان کے اندر انقلاب کا اور تبدیلی کا خواب دیکھنے والوں کو پاکستان سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ دیکھیں، میں کبھی بھی انتشار کا یا جو کہہ لیں کہ ایک جنگ ہے یا جو انتشار ہے اس کا حامی نہیں ہوں، لیکن جو ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے، قابل مذمت نہیں ہے، اور اس کے اوپر کوئی ایسے الفاظ نہیں مل رہے جس سے مذمت کی جا سکے۔ یہ مذمت بہت چھوٹا ورڈ ہو گیا ہے اس ساری صورتحال کے اوپر۔ حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دنیا نیوز کے رپورٹر نے حقیقت کھول کر کے رکھ دی ہے، حامد میر صاحب نے بھی آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ بتایا ہے۔ اس ساری صورتحال کے دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے کہ جناب ان کو بھی بڑا پازیٹیو ایک فیس سیونگ کچھ لوگوں کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ بشا بی بی کی ایک ویڈیو سامنے آ گئی ہے بھاگتے ہوئے کی، اس کے اوپر بات کریں۔ لیکن سب سے پہلے جو حقیقت کھولی گئی ہے، جیسے میں نے بات کی کہ بنگلہ دیش کے اندر ایک لاش گری تھی تو انقلاب آ گیا تھا۔ پاکستان کے اندر افسوسناک بات ہے، شرم کا مقام ہے کہ اتنی لاشیں گری ہیں اور ان لاشوں کا اتا پتہ نہیں ہے، اور جناب میری ان کا مذاق بنایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پہ جا کر کے دیکھیں جس طرح نون لیگ کے لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں۔ عطا تارڑ وہ جناب وہ اس کا پاؤں نہیں زمین پر لگ رہا، یعنی کہ جس طرح وہ ساری چیزیں اس نے کروائی ہیں اپنی نگرانی کے اندر، اور جو بھی اس کی بیک اینڈ پہ تھا، اور وہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں۔ میں تو ان کا نام بھی لوں اور میں یہاں پہ بولوں بھی، لیکن نہ تو آپ لوگوں کی سپورٹ ہے اور نہ ہی پاکستان کے اندر انصاف کا نظام ہے۔ جس طرح لاشیں گرا دی گئی اس کی کوئی وقت اور قیمت نہیں ہے۔ ایسے میں بھی جذباتی ہو کر کے نام تو لے دوں گا اور میں بول دوں گا، حق اور سچ بولنے میں میں بولتا رہا ہوں، ابھی بھی بولوں گا، اور ابھی بھی میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ لیکن بات وہی ہے کہ بولنے کا فائدہ نہیں ہے، یعنی کہ یا تو ہو نہ کہ میں بولوں اور فائدہ نہیں ہے، یا کسی کو پتہ نہ ہو۔ ناظرین کرام، اب دنیا نیوز کے رپورٹر نے حقیقت کھول دی، یعنی کہ حکومت ماننے سے انکاری کہ جناب لاش کوئی نہیں گری اور یہ ساری چیزیں۔ اب دنیا نیوز کا یہ رپورٹر ہے یاسر ملک، اور نقطہ نظر جو مجیب الرحمان شامی صاحب کرتے ہیں، ان کے پروگرام میں وہ آج آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے اپنا آنکھوں دیکھا حال، یعنی کہ حکومت کا جو بیانیہ ہے وہ ملیا میٹ کر دیا ہے، حقیقت کھول کے رکھ دی۔ جب ان سے شامی صاحب نے پوچھا کہ جناب فائرنگ ہو رہی تھی، تو اس نے یہ کہا کہ جو فائرنگ ہے وہ شدید فائرنگ کی گئی رینجرز کی جانب سے، شدید فائرنگ کی گئی رینجرز کی جانب سے یاسر ملک، اور اس کے اوپر بریک لینا پڑ گئی۔ اور پھر انہوں نے مجیب الرحمان شامی صاحب نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ نے لوگوں کو گرتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھا؟ تو اس نے کہا جی دیکھا ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ جناب انہوں نے کہا جی اب ہمارا مین اسٹریم میڈیا، وہ آپ کو پہلے ہی پتہ ہے اس کی کیا اوقات اور وقت ہے، جتنا مایوس کیا ہمارے مین اسٹریم میڈیا نے، وہ بھی جو ہے وہ اس کے لیے بھی الفاظ نہیں ہے کہ اب اس کے اوپر کیا الفاظ ہم استعمال کریں، جو جس طرح میڈیا مینج ہوا اس ساری صورتحال کے اوپر، اور جس طرح اس نے آنکھیں بند کی اور خاموشی اختیار کی اور وہ ساری چیزیں کی، اس کے اوپر انہوں نے بریک لینا پڑے، یعنی کہ لاشیں گرائی گئی ہیں، اور ان لاشوں کے اوپر جنگ کے اندر بھی جو ہے وہ لاشیں واپس کی جاتی ہیں، لیکن وہ لاشوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لاشوں کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ اب خدا نہ خواستہ جن کے وہ لوگ گئے ہیں، اب دیکھیں لاش مل جانے سے ایک تسلی ہو جاتی ہے، صبر آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو لاشیں نہیں ملیں گی، جن کے پیارے وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں، یعنی کہ جو کارکنان شہید ہوئے ہیں، اگر ان کے گھر والوں کو ان کی لاشیں نہیں ملیں گی تو وہ کیسے تڑپ تڑپ کے اپنی زندگی گزاریں گے؟ یعنی کہ لاش مل جانے سے ایک صبر آ جاتا ہے، یہ قدرتی ایک نظام ہے، تو آپ اندازہ لگائیں۔ پھر ناظرین کرام، حامد میر صاحب نے بھی آج وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا، انہوں نے بھی کہا ہے کہ جناب جو وہاں پہ غزہ اور لبنان کی صورتحال جو ہے وہ جب وہ ان کا میں کوریج کرنے گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ میں نے دیکھا وہ ساری چیزیں اور ساری صورتحال جو ہے وہ تھی۔ اچھا، الجزیرہ نے اس کے اوپر بڑی اچھی رپورٹنگ کی، الجزیرہ بھی حقائق سامنے لے کر کے آیا کہ یہ کمال حیدر ہے، نمائندہ الجزیرہ کا،
انہوں نے کہا کہ حکومت غلط بیانی کر رہی ہے, مظاہرین کے پاس اسلحہ تھا. یعنی کہ یہ کہتے ہیں نا مظاہرین کے پاس اسلحہ تھا, اور آج وہ دکھاتے بھی رہے سارا دن کہ یہ اسلحہ ہم نے مظاہرین سے پکڑا. حیران کن بات ہے کہ جناب کسی فوٹیج میں وہ اسلحہ نظر نہیں آیا, وہ چلتا ہوا نظر نہیں آیا. وہ جناب میری ان کو وہ برکیف, انہوں نے کہا کہ یہ کمال حیدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے پورا دن وہاں کوریج کی ہے اور حکومت کا دعویٰ بالکل جھوٹ ہے, یعنی کہ مظاہرین کے پاس اسلحہ تھا. اب ناظرین کرام, جیسے میں نے بات کی کہ ایک تو اس کے اوپر خوشیاں منائی جا رہی ہیں, جو بھنگڑے ڈالے جا رہی ہیں, بڑا افسوسناک عمل ہے. اب آتے ہیں جو بشرا بی بی کی اور اس کی ایک چیزیں چل رہی ہیں, ایک بڑا پازیٹیو, بڑی معذرت کے ساتھ جو حقیقت ہے. علی امین گنڈا پور, میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, علی امین گنڈا پور جیسا جاہل اور لیڈرشپ کی صلاحیتوں سے محروم شخص میں نے نہیں دیکھا. پہلے اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے وہ اسٹیٹ فائر نہیں کیے گئے یا اس طرح کی چیزیں نہیں کی گئی جو جب پہلے یہ چھوڑ کر کے بھاگا, لوگوں کی بچت ہو گئی. لیکن اب جس طرح بشرا بی بی اور ان کا رول رہا, یعنی کہ لیڈ یہ کر رہے تھے, یا اس میں جو عمر ایوب صاحب تھے ان کے ساتھ, ان کو بھی شامل کر لیں, لیکن وہ اتنا زیادہ شو نہیں ہو رہے کیونکہ زیادہ رول بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کا تھا, ساتھ وہ کھڑے تھے کنٹینر کے اوپر. اب ان کے حوالے سے ان کو بڑی پازیٹیو ایک فیس سیونگ دی جا رہی ہے. یعنی کہ جیسے کہ میں بھی کہوں گا جیسے اسٹیٹ فائر کیے گئے, اور میں نہیں کہوں گا کہ جناب کھڑے ہو کہ آپ اسٹیٹ فائر کھائیں, نہیں بھاگنا چاہیے تھا, بھاگنا چاہیے تھا, جان بچانی چاہیے تھی, اور وہاں سے جناب میری نکلنا چاہیے تھا. اب یہ کیا فیس سیونگ دی جا رہی ہے, یعنی کہ دی جا رہی ہے کہ جناب وہ جنریٹر بند کر دیا گیا, لاؤڈ سپیکر بند کر دیا گیا, کارکنان تک جو ہے وہ پیغام رسانی نہیں ہو رہی تھی. اب جب ان سب کو پتہ چل گیا کہ جناب ایسی کی تیسی ہو جانی ہے, تو بشرا بی بی بھی نکل گئی اور علی امین گنڈا پور بھی نکل گئے. گاؤں دیہات میں جب نماز ہوتی ہے نا تو لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا, اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا. جب ہوتی ہیں جو صفیں ہوتی ہیں وہ زیادہ ہوں اور جو امام ہوتا ہے اس کی آواز اینڈ تک نہیں جاتی, تو بیچ میں جس کے تک آواز جاتی ہے وہ لقمہ دیتا ہے, تو اینڈ تک وہ اس کو جو نمازی ہیں وہ فالو کرتے ہیں. اب جب ان سب کو پتہ چل گیا کہ گڑبڑ ہو گئی ہے, یعنی کہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی, جنریٹر بند کر دیا گیا ہے, کارکنان تک جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچا دیا گیا, تو جس طرح یہ دم دبا کر بھاگے بشرا بی بی. اور ڈیفینیٹلی جب یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں تو تحریک انصاف والوں کو بڑی بری بات لگے گی, لیکن جو وہ لاشیں گری ہیں آپ کو اندازہ ہے اس کا, جو کھیل کر کے چلے گئے ہیں. میں نے پھر بات کی, مجھے بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے بھاگنے کے اوپر اعتراض نہیں ہے, اچھا کیا ہے, لیکن جو حکمت عملی دکھا کر کے گئے ہیں, جس طرح ان کو چھوڑ کر کے گئے ہیں, وہ بری بات. اب اس پوائنٹ کو آپ نے سمجھنا ہے. تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں ہے, لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تو وہ نمازی اس صف کے اندر سے پچھلے نمازیوں کو جن تک اس امام کی آواز جا رہی ہوتی ہے وہ لقمہ دیتے ہیں. اب یہ کراؤڈ ہے, ہجوم ہے, تو جب یہ جا رہے تھے کہ جناب گڑبڑ ہونے والی ہے, جس طرح انہوں نے بشرا بی بی کو کہا کہ وہ نہیں جا رہی تھی, قائل کرنے کی کوشش کی, اور جناب ان کو بڑی مشکل سے بشرا بی بی کو وہاں سے نکالا گیا, اور پھر آج علی امین گنڈا پور نے ایک بات بھی کی. اب اس پوائنٹ کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے کہ یہ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں اور کس طرح خود کو سیو کر گئے ہیں, اور لاشیں گرنے والوں کے اوپر, اور وہاں مذاق کر رہے تھے پریس کانفرنس کے اندر, کس طرح جو ہے وہ ایک کروڑ کا اعلان کر کے اپنی جان چھڑوانے کی کوشش کر رہے تھے. اب جب ان کو پتہ چل گیا کہ جناب وہ عمر ایوب کہتے ہیں کہ جناب میرے گردن سے شیل نکلا, علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جناب مجھے ٹارگٹ کیا گیا, میری گاڑی پہ فائر کیے گئے, ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے. تو کارکنان کو کہتے نا بھائی کہ پیغام پہنچاؤ, نکلو یہاں سے, آگے اپنا پیغام شیئر کرو. ایک کارکن کو دیتے, وہ آگے دیتا, وہ آگے دیتا, وہ آگے دیتا, تو سب وہاں سے نکل سکتے تھے, جیسے کہ کچھ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے. یعنی کہ جب یہ نکلے تو کارکنان وہاں پہ سارے لوگ موجود نہیں تھے, چند کارکنان رہ گئے تھے, وہ جو جنا ایوینیو ہے اور چائنا چوک ہے, ڈی چوک کے قریب قریب جو علاقہ ہے. ایک تو نمبر 2 یہ انہوں نے حکمت عملی اپنانے کی, یا ان کا جو وہ مس مینجمنٹ تھی وہ ان کی لیک تھی, جس کی وجہ سے کہ لاشیں گری ہیں, اور یہ خود نکلنے میں کامیاب ہو گئے, تو ان کارکنان کو بھی یہ بھگانے میں کامیاب ہو سکتے تھے. اچھا میں یہاں پہ ان کو یہ ایج دے دیتا ہوں کہ ان کو بھگانا چاہیے تھا اور خود بھاگنا چاہیے تھا, جب ان کو یہ ساری صورتحال کا اندازہ ہو گیا تھا. اب دوسری بات ناظرین کرام یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ لیڈرشپ والی صلاحیتیں نہیں ہیں, اور جناب کس طرح آج بھی جا کے علی امین گنڈا پور پریس کانفرنس کے اندر
ٹھٹھے اڑا رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, جوتے مار رہے تھے, بھنڈ بازی کر رہے تھے اتنی لاشیں گرنے کے بعد بھی, اور وہ ساری چیزیں. اور باقی لیڈرشپ کا کردار آپ کے سامنے ہے, وہ کہاں غائب تھی, اس کے اوپر بہت سی باتیں بہت سے لوگوں نے کی ہوں گی, مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا جو کردار رول ہے, یا جس طرح محسن نقوی نے کہا, یا جس طرح یہ ساری قیادت کمپرومائز تھی اور سنجانی کے اوپر جانے کے لیے, اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک ڈور یا ان کی فیوریٹ بنی ہوئی تھی, میں نے تمام چیزیں ایکسپوز کی ہوئی تھی, وہ ولاگ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوا تھا. تو یہ مس مینجمنٹ ان سے ہوئی ہے, جو یہ لے رہے ہیں نا کہ جناب یہ ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا اور نکل گئے, تو یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے. یہ کہہ لیں کہ ان کی نااہلی ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی, اور یہ ان کو اس کے اوپر معذرت کرنی چاہیے, ان کو استعفے دینے چاہیے. اس قابل نہیں ہے یہ ان عہدوں کے اوپر اور ان ساری چیزوں کے اوپر جو بیٹھے ہیں, اور جس طرح یہ چیزیں کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے 2-3 بار اب یہ چیزیں کی. اور دوسری بات فائنل کال تھی کہ جناب یہ فائنل کال ہے. جب فائنل کال تھی تو وہ جو قافلے, حماد اظہر ایک بار نظر آیا, جو پنجاب سے 2-3 قافلے تھے, اور باقی جو لوگ تھے, یعنی کہ مراد سے جو بیٹھ کے ٹویٹر کے اوپر ساری چیزیں کرتے ہیں, تو فائنل کال کے اوپر نکلے کیوں نہیں؟ یعنی کہ مراد سعید اگر نکلتے تو ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے بہت سے لوگ نکلتے. یا جو ابھی بھی آج بھی پریس کانفرنس کرنے کی بجائے شیخ وقاص اکرم جو ہیں وہ ایک ٹی وی شو میں چلے گئے کاشف عباسی کے, وہاں بیٹھ کے بھاشن جھاڑ رہے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں نکلے, حکمت عملی نہیں اپنائی, رابطے نہیں تھے, ساری چیزیں. ایک میکانزم ہوتا ہے کہ جناب آپ فائنل کال پہ جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جیسے کہ یہ کسی کے مائنڈ میں نہیں تھا کہ یہ گولیاں برسائی جائیں گی, لیکن جو میں نے بات کی کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ جناب اب یہ واردات ڈر جانی ہے اور یہ ساری چیزیں ہو جانی ہے, جیسے کہ لائٹیں شائٹیں بند ہونا شروع ہو گئی تھی, اور جب جیسے یہ پہلے بھاگے وقت سے پہلے, تو ان کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. برکیف اس کے اوپر پاکستان کے نظام کے اوپر بات کی جائے, یا جس طرح کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب ہماری بڑی جیت ہو گئی ہے, تو یہ مکافاتی عمل چلتا رہتا ہے. اس کے اوپر بات کریں گے, ویڈیو لمبی ہو جائے گی, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. بڑے بد دل کے ساتھ اور بڑی ہمت کر کے ویڈیو بنائی ہے, انشاءاللہ حقائق اور چیزوں کے اوپر بات کرتے رہیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا.